میرے پیارے آقا علیہ السلام کی پیارے عبارت، اس سے پہلے درس جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے میں نے اس بات کو واضح کرنے کا شرف حاصل کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ الکریم انسان کے ہر عمل سے واقف ہے۔ کوئی بھی آدمی، کوئی بھی شخص جو کچھ بھی وہ کرتا ہے، یہ اور بات ہے کہ لوگوں کی نظروں سے چھپ چھپا کر وہ اپنے عمل کو انجام دے، لیکن خدا وحدہ لا شریک کی نظر قدرت سے کسی کا کوئی بھی عمل اور کسی کی کوئی بھی روش ذرہ برابر پوشیدہ نہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو زندگی کے ہر لمحے میں اس احتیاط کی سخت ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اپنے اعمال کو، اپنے کام کو انہی چیزوں سے سجائیں جو چیزیں ہمیں اللہ کی بارگاہ میں سرخرو کرنے والی، خدا تبارک و تعالی کی بارگاہ میں انعام دلانے کا سبب بننے والی، اور ہر اس چیز سے ہم دوری بنائیں جو چیزیں دنیا میں بھی انسان کی تباہی اور اس کے خسارے کا سبب بنتی اور میدان محشر میں بھی وہ رسوائی کا ذریعہ بنے۔ پھر اس کے بعد اوس و خزرج جو عرب کے دو مشہور قبیلے تھے، ان کے درمیان لڑائیوں اور اختلافات کے معاملے کا تذکرہ کیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ اسلام کی برکت سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم رحمت سے اللہ تعالی نے سالوں سے چلنے والے اس اختلاف کو ختم کیا۔ یہ دونوں قبیلے آپس میں شیر و شکر کی طرح مل جل کر رہنے لگے، اور پھر شیطان نے ان کے درمیان عداوت ڈالی۔ یہودیوں کی طرف سے جو یہ عظیم اتحاد اوس و خزرج میں پیدا ہوا، ان کی طرف سے چال چلی گئی اور اس میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش سے دوبارہ وہ معاملہ بحال ہوا، اور ان تمام لوگوں نے توبہ کر کے پھر سے بھائی چارے کے طور پر زندگی بسر کرنے کو ترجیح دی۔ من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ اے ایمان والو، اگر تم کچھ کتابیوں کے کہے پر چلے، کتابی سے مراد یہودی، اگر ان کے کہنے پر تم چلے، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تو تمہارے ایمان کے بعد بھی تمہیں یہ کافر کر کے چھوڑے، تم مومن ہو، لیکن اگر ان کی بات کو مانتے ہو، ان کی روش کو اختیار کرتے ہو، تو یہ بعید نہیں ہے کہ یہ تمہیں کافر کر کے چھوڑے۔ تم اپنے ایمان سے ہاتھ دھو لو اور پھر دامن کفر میں جا کر کے آباد ہو جاؤ۔
یہ آیت کریمہ ہمیں اور آپ کو یہ سبق دیتی ہے کہ ایمان کی حفاظت کا ایک بہت بڑا ذریعہ یہ بھی ہے کہ جو بد مذہب ہیں، جو کفار ہیں، ان سے آپ کسی حد تک اپنے آپ کو بچا کر کے، اس لیے کہ صحبت صالح ترا صالح کنا، صحبت طالح ترا طالح۔ آدمی جیسی صحبت اختیار کرتا ہے اس کی ذات پر نتیجہ ویسا آتا ہے۔ آپ معاشرے میں دیکھیں، نوجوانوں کے کئی گروپس ہوتے ہیں، ان کی کئی جماعتیں ہوتی ہیں، ان کی کئی ٹولیاں ہوتی ہیں، لیکن آپ ایک فطرت کے نوجوانوں کو ایک گروپ میں جمع پائیں گے جہاں تقریباً عادتیں ملتی ہوں، فطرتیں ملتی ہوں، ان کی شرک ملتی ہو، ان کی خو ملتی ہو، وہ سب ایک گروپ میں جمع ہوتے ہیں۔ کیوں معلوم ہے؟ اس لیے کہ یہ اس کی غلطی سے متفق ہے اور وہ اس کی غلطی سے متفق ہے۔ اور اگر آدمی اصلاح پسند ہے، جذبہ خیر خواہی اس کے اندر ہے، تو وہ دوست بھی ایسے کو بناتا ہے جو اصلاح پسند ہو اور اس کے اندر جذبہ خیر خواہی، اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ میں نے اگر کوئی ایسا دوست بنا ڈالا جس نے میرے مزاج کے خلاف کام کیا تو پھر یہ دوستی بہت زیادہ دنوں تک چلے۔ تو یا تو انسان غلط کر کے دوستی نبھائے، یا جو غلطی دوست کرتا ہے وہی غلطی یہ بھی کرنا شروع کر۔ اور عام طور پہ دیکھنے میں یہی ملتا ہے کہ لوگ دوسروں کو بدلتے کم ہیں بلکہ ان بگڑے ہوئے کی روش کو جلدی اختیار کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جب ایک صاحب ایمان بندہ بد مذہب کے پاس، گمراہ کے پاس، کافر کے پاس رات و دن بیٹھے گا اور ان کے معاملات میں بالکل مستغرق رہے گا، غالب گمان ہے کہ وہ ان کی ان تمام عادتوں اور فطرتوں کو اپنے اندر جگہ دے دے اور نتیجے کے طور پر اس کا ایمان اس سے جڑا ہو۔ لہذا دوست بھی چنو تو ایسا دوست چنو جو تمہارے ایمان کا بھی ضامن ہو اور تمہارے عمل کا بھی ضامن ہو۔ دوست ایسا نہ چنو کہ اس دوست کی وجہ سے ایمان کا کھلیان بھی جل کر کے خاکستر ہو جائے اور اس دوست کی وجہ سے تمہیں دنیا کی بے عزتی اور رسوائی کا سامنا کرنا۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ، اور تم کیوں کر کفر کرو گے، تم پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی، وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تم نے اس کا رسول تشریف لایا۔ سبحان اللہ۔ پہلی بات یہ کہ جن پر یا جو لوگ خدا کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں تو قرآن کی تلاوت اپنے اندر وہ برکت رکھتی ہے کہ قرآن کی تلاوت اس انسان کو کفر کی طرف نہیں جاتی، اسے ایمان پر روک کر کے رکھتی ہے، ایمان پر اسے صفات قدمی عطا فرماتی۔ اور دوسری بات وَفِيكُمْ رَسُولٌ، اور تم نے اس کا رسول تشریف لایا، یہ بھی تمہارے صاحب ایمان ہونے کا سبب ہے اور حضور کا تشریف لانا تمہارے صاحب ایمان ہونے کا ذریعہ ہے۔ اب جن کی آمد سے ایمان کی دولت ملی ہو ان کا جشن منانا کبھی ناجائز و حرام تو نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ذرا سوچنے والی بات ہے، کیونکہ ہم جو ہے اتنے دور جا کر کے کھڑے ہو گئے کہ اب
ریٹرن آنا سوچتے بھی ہیں تو آ نہیں پاتے ہیں، بہتر دشواریاں ہمارے راستے میں کھڑی ہیں۔ جس رسول باوقار کے صدقے میں، جس شفیع روز شمار کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دولت ایمان عطا فرمایا، اور آج ایمان کی بہاریں اس لیے قائم ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے، تو جب ان کے قدموں کی برکت سے ایمان کی بہاریں قائم، تو جو صاحب ایمان ہوگا نا، وہ ان کی پیدائش کا دن آئے گا تو چراغاں کرے گا۔ جو صاحب ایمان ہوگا نا، جب ان کی ولادت کا دن آئے گا تو وہ خوشیاں منائے گا۔ وہ خوشیاں اس لیے بھی منائے گا کہ ان کے قدموں کے صدقے اللہ نے ایمان عطا فرمایا۔ وہ خوشیاں اس لیے بھی منائے گا کہ ان کے قدموں کے صدقے میں اللہ نے پوری دنیا کو امن و امان عطا فرمایا۔ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اور جس نے اللہ کا سہارا لیا تو ضرور وہ سیدھی راہ دکھایا گیا۔ خدا کا سہارا صحیح معنوں میں پورے نظام کائنات کو چلانے والا اللہ، حقیقی معنوں میں۔ اب یہاں پر یہ بحث اٹھتی ہے کہ جب پورا نظام کائنات کی ایک ایک شے خدا تبارک و تعالیٰ کے زیر تصرف ہے اور نظام کائنات وہ چلاتا ہے، تو پھر اس بیچ میں نبی کہاں آتے ہیں؟ اس بیچ میں امام الانبیاء کہاں جاتے ہیں؟ اس بیچ میں رسول اللہ کے صحابہ کہاں جاتے ہیں؟ یا اس بیچ میں اولیاء اللہ کہاں جاتے ہیں؟ یہ آدمی کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس کا جواب حدیث قدسی کی روشنی میں یہ ہے کہ من کان للہ کان اللہ لہ، جو بندہ خدا کا ہوتا ہے تو پھر خدا اس کا ہو جاتا ہے۔ پھر وہ جب زبان سے کسی کے لیے دعائے خیر کرتا ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ زبان ولی کی ہوتی ہے، نتیجہ اللہ عطا فرماتا ہے۔ زبان ولی کی ہوتی ہے، نتیجہ خدا تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے زبان تابعی کی ہوتی ہے، زبان صحابی کی ہوتی ہے، زبان نبی کی ہوتی ہے، زبان امام الانبیاء کی ہوتی ہے، اور اس میں اثر اور اس کا نتیجہ ظاہر خدا وحدہ لا شریک فرماتا ہے۔ اس لیے جہاں اللہ سے رشتے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، وہیں پر اہل اللہ سے بھی رشتے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا اسے ڈرنے کا حق، حق تقاته، جس طریقے سے اسے ڈرنے کا حق ہے اس طریقے سے ڈرو، ایسا نہ ڈرو کہ کوئی آئے اور تمہیں ورغلائے اور تم سارے اسلام کے احسانات کو بھول کے بیٹھ، ایسا نہ کرو، اس طریقے سے نہ ڈرو کہ تمہارے درمیان کوئی چند جملوں کے ذریعے سے عداوت اور نفرت اور بغاوت پیدا کر دے اور تم ان تمام چیزوں پر آمادہ ہو جاؤ، اسلام اور تعلیم اسلام کو معاذ اللہ فراموش کرو، ایسا نہ کرو، بلکہ حق تقاتی، جس طرح ڈرنے کا حق حاصل ہے اس طرح ڈرنے کا حق کیا؟ ڈرنے کا حق یہ کہ ہم نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، تو مسلمان ہونے کے بعد ہم نے اسلام کو قبول کر لیا، اور اسلام کا معنی ہوتا ہے سر نگو کر، یہ اسلام کا معنی، سر جھکانا، یہ اسلام کا معنی، سر جھکانا۔
یہ اسلام جو آپ کا مذہب ہے، مذہب اسلام، یہ اس کا لفظی معنی سر جھکانا، تو مسلمان صحیح معنوں میں وہ ہوتا ہے جو خدا کے سامنے سر جھکا کر کے جیے، سر اٹھا کے نہ جیے۔ اب زیادہ سے زیادہ آدمی کہے گا کہ ہم تو خدا کے سامنے سر جھکاتے ہیں، لیکن پوری دنیا کے سامنے کیوں سر جھکائیں؟ تو جس کا صحیح معنوں میں سر خدا کے سامنے جھکے گا نا، اس کا سر کہیں نہیں اٹھے گا، وہ ہر جگہ منکسر ہوگا، وہ ہر جگہ نرم خو ہوگا، نرم گفتار ہوگا، اور اپنی زندگی کے شب و روز میں وہ تکبر اور انانیت کی کھیتی نہیں کرے گا، بلکہ کسر نفسی کی کھیتی کر کے زیادہ سے زیادہ اپنے خدا کو منانے کی کوشش کرے گا۔ حق تقاتہ کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ آدمی خدا کی طرف سے جو احکامات نازل فرمائے گئے ہیں مکمل طور پر اس پر عمل کرے۔ یہ نہیں کہ نماز کا ٹائم ہوا تو نماز بھی پڑھ لی، باہر نکلے تو رقص و سرور کی محفل بھی جما لیا، عبادت کا وقت ہوا تو عبادت میں حاضر ہو گئے، اور معاذ اللہ سود، جوا، شراب، یہ تمام چیزیں فطرت ثانیہ بنی رہی۔ یہ حق تقاتہ ہے، بلکہ اس سے کما حق ہو خوف آنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے اس کا خوف اپنے سینے میں بٹھا لیا نا، تو پھر مسجد میں بھی ہو تو اس کا خوف سینے میں ہو، مسجد کے باہر بھی ہو تو اس کا خوف سینے میں آتا، جہاں بھی رہے آپ کو یہ احساس باقی رہے آپ کا، اور یہ خیال آپ کا ملحوظ رہے، نحن عبد اللہ ونحی فی ذکر اللہ، ہم اللہ کے بندے ہیں، اور ہم اس دنیا کے اندر اگر جیتے بھی ہیں تو یاد خدا رکھیں، یہ احساس ہونا چاہیے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان، جب تمہیں موت آئے تو کلمہ تمہاری زبان پہ چلے۔ اب آپ زیادہ سے زیادہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں تو پڑھ لوں گا، جب وہ وقت آئے گا، سکرات کا عالم آئے گا تو میں زور زور سے پڑھ لوں گا، لیکن معاملات ایسے نہیں، معاملات ایسے نہیں ہیں کہ جب وہ ٹائم آئے تو آپ زور زور سے پڑھ لیں۔ وہاں پر اب آپ کی نہیں چلے گی، آپ نے جو کام دنیا میں کیا ہے اس کی برکتیں کیا ہیں؟ اگر برکتوں کا غلبہ ہے تو تمہارے نہ سوچے ہوئے بھی زبان پہ کلمہ چلے گا، اور اگر نحوستوں کا غلبہ، کفر و طغیان اور شرک کا غلبہ، تو پھر لاکھ چاہنے کے بعد بھی وہ کلمہ انسان کو یاد نہیں رہے گا۔ اس لیے ایمان پر خاتمے کے لیے اس کا انتظام اور اہتمام آپ کی اس زندگی میں موجود ہے جو زندگی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا میں جینے کے لیے دیا، اس زندگی میں وہ چیز موجود ہے، ورنہ کوئی چیز صرف رٹ لینے سے کام نہیں ہوتا ہے۔ کوئی کلمہ یاد کر لے ہوتے، یاد تو ہے، ٹائم آئے گا تو پڑھوں گا، نہیں ہوتا ہے۔ کوئی قبر میں جواب جو دیے جانے والے الفاظ ہیں ان کو اچھے سے یاد کر لیں، من ربک کا جواب ہے ربی اللہ، اب اس کو زبانی رٹ لے۔ ما دینک کا جواب ہے دین الاسلام۔ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس کا جواب ہے ھذا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ۔ تو یہ آپ نے دنیا میں رکھ لیا تو اس کا مطلب نہیں قبر میں نکیریں جائیں گی تو یہ جواب آپ کو آ جائے گا، نہیں، جواب کا تعلق انسان کے عمل سے، اس کے ایمان سے ہے، وہ کس قدر
صاحب ایمان ہے اور کتنا عمل حسن کا مالک ہے، جواب اس کی بنیاد پر آئے گا۔ انسان مومن کامل بن کر کے جب اس دنیا سے جاتا ہے نا تو پھر سوال یوں ہوتا ہے، اور اللہ کے فضل سے مومن کا جواب سوال مکمل ہونے سے پہلے شروع ہو جاتا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن بن کر کے ہی دنیا سے پڑھو، اس لیے کہ آخرت کو اللہ نے بنایا ہی ہے، اس کے انعام کو اللہ نے بنایا ہی ہے مومنوں کے لیے۔ آخرت میں جو بھی انعام ہے سارے انعام کو اللہ نے مومنوں کے لیے بنایا۔ لا نصیب لہم فی الآخرہ، کافروں کا آخرت میں اللہ نے کوئی حصہ نہیں بنایا۔ تو عبادات میں اور اعمال حسنہ کے بعد جو دعائیں آپ مانگتے ہو ان دعاؤں میں اس چیز کا اہتمام بھی کرو کہ اللہم اختمنا بالایمان۔ اگر عربی میں نہیں بول سکتے تو آپ اپنی زبان میں بولو، یا اللہ جب مجھے موت عطا فرما تو ایمان پر خاتمہ مجھے نصیب فرما۔ اللہ کریم ہم سب کو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے، ہماری دنیاوی زندگی میں بے پناہ حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، شیاطین کے مکر و فریب سے بچائے، اور اللہ اور اس کے حبیب کی رضا والی زندگی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔